دنیا میں کوئی بھی ملک اگر سکون سے رہ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف وہاں کی آرمی ہے، کیونکہ آرمی ہی وہ ادارہ ہے جس سے ایک ملک کا ڈیفنس مضبوط ہوتا ہے، اور ڈیفنس مضبوط تب ہوتا ہے جب اس ملک کی سیکرٹ ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں، جو ملک میں ہونے والے ہر حملے کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ یہ سیکرٹ ایجنسیز وہ کام کرتی ہیں جو ایک عام ادارہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ایک ملک کو لاحق خطرات، جاسوسی اور خفیہ کارروائیوں کے پریشان کن جال میں انٹیلیجنس ایجنسیز ایک نیشنلٹی کو برقرار رکھنے اور دنیا میں ایک دوسرے کے تعلقات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں پردے کے پیچھے کام کرتی ہیں اور اہم معلومات اکٹھی کر کے خفیہ مشنز کو سر انجام دیتی ہیں، جو پوری دنیا کو اچھا خاصا متاثر کر دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی ٹاپ 5 موسٹ پاورفل سیکرٹ ایجنسیز کے بارے میں بتاؤں گا، جن کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایجنسیز ایک ٹارگٹ کو کس طرح 24 گھنٹے ٹریس کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 5، ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ۔ ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ، جسے عام طور پر را کہا جاتا ہے، یہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کو 1968 میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا اور اس کو ناکام بنانا تھا۔ اس ایجنسی کو 1962 کی چین بھارت جنگ اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اسے انٹرنیشنل انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے ایک خصوصی تنظیم کی ضرورت سے چلایا گیا۔ اس ایجنسی کا بنیادی مشن انٹیلیجنس اکٹھا کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور بھارت سے باہر خفیہ کارروائیاں کرنا ہے۔ یہ ایجنسی پاکستان کی ISI اور چین کی انٹیلیجنس ایجنسی پر نظر ڈالے ہوئے ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک ہی انڈیا کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس ایجنسی کی توجہ زیادہ تر دہشت گردوں کی معلومات اکٹھا کرنے کے علاوہ کچھ باغی گروپوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر ہے۔ اگر اس کی کامیابیوں کو دیکھا جائے تو 1971 میں اس ایجنسی نے انہی کچھ باغیوں کی حمایت حاصل کر کے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کروایا تھا۔ یہ ایجنسی دہشت گردی کے کاموں میں بھی شامل رہی ہے، جیسا کہ 1980 کی دہائی میں خالصتانی تحریک، جو سکھوں کی تحریک تھی، وہ ہندوؤں سے الگ رہ کر انڈیا کے پنجاب میں اپنی ریاست بنانا چاہتے تھے، مگر اس تحریک کو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ختم کروا دیا۔ خالصتانی اصل میں اس علاقے کا نام ہے جہاں پر سکھ زیادہ تعداد میں رہتے تھے، اور ان کی تحریک کا نام خالصہ تھا، جو 1930 سے اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور ان کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ 1980 میں اس تحریک نے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے مدد مانگی تو انہوں نے مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پھر 1980 میں یہ تحریک بغاوت پر اتر آئی، جس پر ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ نے کچھ گروپوں کے ساتھ مل کر پہلے ان میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی، پھر ان پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور آخر کار 1990 میں اس کا سردار بینت سکھ مارا گیا، جس کی وجہ اس کی اپنی تحریک کے ایک رکن کے بم دھماکے سے ہوا، اور یہ سب انڈیا کی انٹیلیجنس ہی کروا رہی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ نمبر 4، موساد۔ موساد اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ خوفزدہ اور موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے، جس کو 1949 میں قائم کیا گیا۔ موساد اس نعرے کے تحت چلتا ہے کہ بائی ڈسیپشن یو میک وار، یعنی دھوکے کے ذریعے تم جنگ کرو۔ یہ ہائی پروفائل مشن سر انجام دینے کے لیے شہرت رکھتا ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو یا پھر جاسوسی کی سرگرمیاں۔ موساد دنیا کے مختلف حصوں میں کام کرتا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں دشمن ممالک اور دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں انٹیلیجنس جمع کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ موساد کی سب سے مشہور سکسیسفل آپریشن میں سے ایک 1960 میں ارجنٹائن میں ہولو کاسٹ کے ایک اہم کردار ایڈولف ایچمن کی گرفتاری تھی۔ یہ وہی آدمی ہے جو 6 مارچ 1926 میں جرمنی کا صدر تھا۔ یہ اس وقت ہولو کاسٹ کا سٹیک ہولڈر تھا اور یہ یہودیوں کی نسل کشی میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ہولو کاسٹ اصل میں وہ تنظیم ہے جس کو خاص طور پر یہودیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اس تنظیم نے یہودیوں کا قتل عام کیا، جس کا مقصد ان کی نسل کو ختم کرنا تھا۔ ایک مرتبہ 1942 میں ایک وانسی کانفرنس کی تقریب سے خطاب کیا اور اپنے علاقوں سے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان پر ظلم و ستم کیا۔ پھر 1945 میں اس کے اپنے اتحادیوں نے اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، لیکن بعد میں وہ فرار ہو گیا اور ارجنٹینا میں آباد ہو گیا۔ پھر 1960 میں بالآخر یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ گیا، جس کو 15 سال سے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اسے 2 سال اسرائیل کی جیل میں رکھ کر 1962 میں پھانسی دے دی گئی۔ ایک اور اہم کارروائی 1962 میں کی گئی، جس میں اولمپکس کے قتل عام میں ملوث اہم شخصیات کو اسرائیلی انٹیلیجنس نے گرفتار کر کے مار ڈالا۔ نمبر 3،
فیڈرل سیکیورٹی سروس۔ فیڈرل سیکیورٹی سروس روس کی اپنی سیکیورٹی ایجنسی ہے جو سوویت یونین کی بدنام زمانہ ایجنسی KGB کی جگہ لے رہی ہے۔ یہ ایجنسی پورے روس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی ہے۔ یہ روس کے باہر بھی مختلف کاموں میں ایکٹیو رہتی ہے۔ خاص طور پر سابق سوویت یونین اور یوکرین میں بھی روس کی انٹیلیجنس اپنے مفادات کے لیے کام کرتی رہتی ہے۔ FSB گھریلو دہشت گردی سے نمٹنے میں اپنے کردار سے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر چیچنیا میں اسے بیرون ملک کے مختلف ہائی پروفائل قاتلوں میں بھی ملوث پایا گیا، جس میں 2006 میں لندن میں KGB کے سابق ایجنٹ الیگزینڈر کو زہر دینے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ الیگزینڈر اصل میں روس کی ہی انٹیلیجنس کا حصہ تھا، مگر ریٹائر ہونے کے بعد اس پر قتل کا الزام لگایا گیا اور اس کو حراست میں لے لیا گیا، مگر 1999 میں اسے بری کر دیا گیا۔ مگر اس کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ لندن فرار ہو گیا اور وہاں پر وہ برطانیہ کی انٹیلیجنس میں ایک مشیر کے طور پر کام کرنے لگا۔ 1 نومبر 2006 میں ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گیا۔ اسے ہسپتال بھیجا گیا تو معلوم پڑا کہ اسے پولونیم 210 کا زہر دیا گیا ہے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 23 نومبر کو ہسپتال میں ہی مارا گیا، جس کو روس کی انٹیلیجنس نے ہی مروایا تھا۔ نمبر 2 MI6۔ یہ برطانیہ کی خفیہ انٹیلیجنس سروس ہے جسے دنیا میں MI6 کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ MI5 برطانیہ کی ہی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اس کے انٹرنل معاملات کو دیکھتی ہے، مگر MI6 برطانیہ کی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جسے 1909 میں قائم کیا گیا۔ MI6 نے 1 صدی سے زیادہ عرصے تک برطانیہ کی انٹیلیجنس آپریشن میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جو اکثر امریکہ کی انٹیلیجنس سمیت دیگر مغربی اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون میں کام کرتا ہے۔ MI6 جسے سیکرٹ انٹیلیجنس سروس یعنی SIS بھی کہا جاتا ہے، جو برطانیہ کی انٹیلیجنس کا چھٹا سیکشن ہے جو سب سے اسٹرانگ ہے۔ یہ انٹیلیجنس 1909 سے 1994 تک بغیر کسی قانون کے چلتا رہا اور 1994 میں آخر کار برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ کے ذریعے قانونی قرار دیا گیا۔ اس کی کامیابی پر نظر ڈالی جائے تو MI6 نے ورلڈ وار 2 کے دوران اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر اس نے انیگما کوڈ کو کریک کر کے اہم معلومات حاصل کی۔ یہ انیگما مشین کوئی عام مشین نہیں ہے، اس کے کوڈ کو کریک کرنا ناممکن سا کام ہے۔ انیگما اصل میں ایک سائفر ڈیوائس ہے جس میں 26 الفابیٹس ہوتے ہیں۔ یہ مشین 1930 میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے بہترین اسٹریٹجی تھی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ انیگما مشین کو اتنا محفوظ سمجھا جاتا تھا کہ اسے صرف انتہائی خفیہ پیغامات کو خفیہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اس میں استعمال ہونے والے حروف کو سائفر ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم اسے عام الفاظ میں سمجھیں تو جس طرح آج کے دور میں ڈارک ویب خفیہ پیغامات کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشین اس دور میں ڈارک ویب کی طرح ہی استعمال ہوتی تھی، جسے برطانیہ کی انٹیلیجنس نے کامیابی کے ساتھ ٹریک کیا، اور اسی سے آپ اس کی پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1 سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA دنیا کی سب سے مشہور انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جسے 1947 میں قائم کیا گیا۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سب سے مشہور آپریشن ہوا تھا وہ 2011 میں اسامہ بن لادن کا سراغ لگانے اور اسے مارنے کا تھا۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے CIA نے 10 سال کی لمبی مدت تک اسامہ بن لادن کو ڈھونڈتی رہی، کیونکہ اس نے 9/11 کے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ یہ ایک ایسا آپریشن تھا جس کے بعد CIA نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم بڑے سے بڑے آپریشن کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ 5 انٹیلیجنس ایجنسیاں پوری دنیا کی جاسوسی میں سب سے آگے ہیں۔ اگرچہ ان کی ورکنگ اکثر رازداری میں رہتی ہے، مگر عالمی واقعات پر ان کا اثر ناقابل تردید ہے۔ عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں یہ ایجنسیاں اپنے ملک کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ بالکل محفوظ ہیں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ٹارگٹ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ٹریس کرنا کسی انٹیلیجنس کے لیے مشکل کام نہیں، خاص طور پر وہ ایجنسی جس کو اپنے ہی ملک میں کوئی ٹاسک پورا کرنا ہو۔ مگر ایک ایسے آدمی کو پکڑنا جو پوری تیاری کے ساتھ اپنے سسٹم کے ذریعے بڑی کمپنیوں کے سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہو تو اسے پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پرائیویسی کو اتنا سیکیور رکھتا ہے کہ اس کو ٹریس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر یہ انٹیلیجنس کرتے کراتے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو بھی ٹریس کر ہی لیتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا CIA یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیاں میری اور آپ کی حرکت کو ٹریس کر سکتی ہیں؟ تو مختصر جواب ہے جی ہاں۔ اگر آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں اور CIA یا دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس آپ کے فون کا IMEI نمبر ہے
تو وہ آپ کی ہر حرکت کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ IMEI موبائل فون کا شناختی نمبر ہوتا ہے جو ہر فون کا اپنا ہوتا ہے، جس کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کے فون پر ایک سٹیمپ کی طرح لگا ہوا ہے۔ جب آپ فون کھولیں تو آپ کچھ اس سائٹ پر IMEI کوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ پر جائیں تو وہاں پر بھی اپنا کوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر CIA یا دیگر انٹیلیجنس آپ کے فون کا یہ نمبر معلوم کر لیتی ہیں تو وہ آپ کے فون کو ٹریک کر کے آپ کی نقل و حرکت کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہر ان کمپنیوں کے پاس بھی ہوتا ہے جنہوں نے اس موبائل کو بنایا ہوتا ہے۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔